ہر انسان کی جنگ ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہر مشورہ ہمارے لیے فٹ رہے گا یہ ہم کیوں سوچ لیتے ہیں؟ لوگوں کے بتائے ہوئے فارمولے ہر گھر، ہر عورت اور ہر دل کے لیے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی مسئلہ آپ میں نہیں ہوتا، بس غلط چابی سے تالا کھولنا آپ کی کوششوں کو مایوسی میں بدل دیتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج گھر کے کاموں کے لیے مجھے باہر جانا تھا اور کام کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن چونکہ گرمی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے کام بھی نا باہر جانے کے لیے موت لگتے ہیں۔ قسم سے اس گرمی میں باہر جانا نا سب سے مشکل کام ہے، اور مجھے تو ایسا ہوتا ہے کہ میں بس ایک دفعہ ہی باہر جاؤں اور سارے کام کراؤں، مجھے دوبارہ باہر نہ جانا پڑے۔ لیکن جب آپ ایک گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ نا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں باہر سے منگوانا ہی پڑتا ہے۔ تو بس میں بھی یہ چھوٹا موٹا سامان لینے کے لیے باہر گئی تھی، اور سلنڈر ختم ہوا پڑا تھا، وہ بھی میں نے بھروانا تھا۔ اور جو ملتان میں نیا مال کھلا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ویڈیو شیئر کی ہے، میں اسی مال میں گئی تھی، وہ ہمارے گھر کے قریب ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مال پر نا آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، مطلب جو بیکری آئٹم ہے نا وہاں پہ بے تحاشا ورائٹی ہے۔ میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں کہ وہاں سے میں پوچھوں کہ پف پیسٹری ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ جو ڈان والی ہوتی ہے کہ کون سی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم جاؤں گی نا تو یہ یاد رکھوں گی کہ میں نے یہ ادھر ضرور جا کے چیک کرنا ہے کہ پف پیسٹری ملتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ملتان میں کہاں سے اچھی پف پیسٹری ملتی ہے تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ گرمیوں میں نا دل چاہتا ہے کہ بندہ ایسے ایسے کھانے بنائے جو جھٹ پٹ سے بن جائیں، جن میں زیادہ محنت بھی نہ ہو اور کچن کے اندر زیادہ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ ویسے میں نا پرسنلی جو ہے نا وہ میل پریپ کی اتنی بڑی فین نہیں ہوں، میں صرف ایک ہفتے کے لیے میل پریپ کرتی ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے اپنی اس طرح کی ویڈیوز ضرور شیئر کیا کروں گی، کیونکہ مجھے جو زیادہ عرصے کے لیے میل پریپ کرتے ہیں نا وہ پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا اتنا ایشو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ دن کے لیے میل پریپ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ خیر جناب، میں نے نا آج جو ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے نا وہ میرے دل کے بھی بہت نزدیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ بھی اس سے ریلیٹ کر پاؤ گے۔ آج کل نا ایک بات بہت کامن ہو گئی ہے، لوگ نا ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہو نا، وہ مسئلہ سنتے ہی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مایوس مت ہوں، مایوسی تو کفر ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر مایوسی ایگزسٹ ہی نہ کرتی تو اسلام میں اس کا ذکر کیوں ہوتا؟ مایوسی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر اس انسان کو جو مسلسل کوشش کرتے کرتے اندر سے تھک جاتا ہے، اور ایک ہاؤس وائف سے زیادہ بہتر اس بات کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ عام عورت لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف گھر سنبھال رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ ایک ہی وقت میں بہت ساری جنگیں لڑ رہی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جس ہاؤس وائف کے وسائل کم ہے، فائنینشلی پرابلم ہے، وہ کچن میں کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں بل چل رہے ہوتے ہیں، بچوں کے فیوچر کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، شوہر کی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، اپنی ذاتی دبی ہوئی جو خواہشیں ہوتی ہیں نا ان کی ایک امنگ اس کے دل کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اور سب سے عجیب بات اس کے ساتھ ساتھ وہ نارمل نظر آنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ایسے میں جب آپ کسی سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں نا، جب کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کو ایک بات بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پازیٹیو سوچو، یہ کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اسٹرانگ بنے رہو۔ لیکن ہر انسان کی زندگی نا ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے ہر مشورہ ہر کسی کے دل یا حالات پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ جو چیز کسی اور کو ہیل کر سکتی ہے نا، ضروری نہیں ہے وہ آپ کو بھی ٹھیک کر دے گی۔ کبھی کبھی نا آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے، کوئی یہ کہے کہ ہاں تم واقعی بہت کچھ اکیلے ہینڈل کر رہی ہو۔ آپ میں سے جو بھی میری اس بات کو سن رہا ہے، ذرا مجھے بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اتنا تھک جاتی ہیں مینٹلی بھی فزیکلی بھی کہ آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر صرف اور صرف یہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو سنے، آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، آپ کے حالات آپ کے منہ سے سنے تاکہ آپ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو جائے؟ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنے حالات بتانے کے لیے، اپنی تھکن کو شیئر کرنے کے لیے، تو آگے سے ہمیں جو ہے ایک لیکچر سننے کو مل جاتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، مایوس مت ہو، آپ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ مطلب کتنی چیزیں ہیں جو انسان مطلب ایسے، مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو وہی گنے چنے لفظ کہیں گے، اور اس سے نا اگلے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت پہ آپ کو اس طرح کی نصیحتوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اس وقت صرف اور صرف آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی سننے والا ہو، آپ کو کوئی سمجھنے والا ہو۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اس سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟
اچھا یہاں پر نا باہر سے آتے وقت نا ہم لوگ کھانا بھی لے آئے تھے، کیونکہ اس دن نا گرمی بہت زیادہ تھی اور مجھے باہر کے کام کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میرے ہسبینڈ نے بولا کہ چلو آج باہر سے ہی لے جاتے ہیں، اور میں جب بھی باہر کا کھانا لاتی ہوں تو بہت تھوڑا لاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بچے کھائیں گے نہیں اور پھر وہ ضائع ہی جائے گا، تو میں اتنا نہیں لے کر آتی، گھر میں کچھ نہ کچھ اسنیکس ہمیشہ پڑے ہوتے ہیں، تو اکثر میں بچوں کو وہ بھی بنا کر دے دیتی ہوں ساتھ۔ آپ بھی یہی کرتی ہوں گی یقیناً، کیونکہ بچوں کو باہر کا کھانا پتہ نہیں میرے بچوں کو تو نہیں پسند، ہاں اگر برگر ہو پیزا ہو اس کو وہ نہیں چھوڑتے، لیکن اگر کوئی آپ دیسی کھانا لے کر آؤ نا تو وہ 100 ناک منہ چڑھاتے ہیں اس کو کھاتے ہوئے۔ آپ کے گھر میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ خیر، میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں تھکن کام کی نہیں ہوتی، یہ فیلنگ انسان کو تھکا دیتی ہیں کہ میں سب کے لیے موجود ہوں پر میرے لیے کوئی نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود کو نا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں پر اپنے اندر اور اپنے اندر کی جو آوازیں ہیں نا ان کو سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب ہم یہ سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمیں بھی پین ہوتا ہے اور ہمیں بھی ریسٹ چاہیے، ہمیں بھی بریک چاہیے، اور ہمیں بھی تھوڑا ٹھہر کر اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، ہم مسلسل اس وقت سے لے کے نا بس لگے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا گھر نا بس خوشیوں سے بھر جائے، اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینا نا ہمارے اوپر، ہم اپنے آپ اوپر خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز بھی کمپرومائز کر لیں، وہ چیز بھی کمپرومائز کر لیں تو ساری خوشیاں نا جیسے ہمارے گھر میں آ جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم کیونکہ تھک چکے ہوتے ہیں اتنا کچھ شیئر کرتے کرتے، اپنا جو ایموشنز ہیں، اپنے جو وقت ہے، اپنا جو خیال ہے، سب کچھ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کے جواب میں ہمیں وہ والی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم مایوس ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مایوسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ کا ایمان کمزور ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ عرصے سے آپ بہت مضبوط بنے ہوئے تھے، اب آپ تھک گئے ہیں، اور ہر تھکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ہر مشکل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بند دروازے ہمیشہ کے لیے بند بھی نہیں رہتے۔ اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کا حل ہمیشہ کسی اور کے بتائی ہوئی نصیحت، ٹپس یا موٹیویشن میں نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ نا آپ اسے اپنے اندر ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی دعا سے، کبھی خاموشی سے، کبھی رو کر، اور کبھی کبھی صرف اور صرف خود کو تھوڑا سا وقت دینے سے۔ اس لیے آپ بھی نا اگر آج کل ایموشنلی تھک چکے ہیں نا، مایوسی فیل کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بہت جلدی نا مایوس ہو جاتے ہیں لوگوں کی، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اکثر آٹومیٹکلی ہمارے دماغ میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہم کیوں سفر کر رہے ہیں، ہمارے نصیب میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں، ہمارے نصیب میں پیسہ کیوں نہیں ہے، یا اتنا سب کچھ جو دنیا میں اتنے لوگوں کو مل رہا ہے، اور خاص کر جب ہم کوئی بھی انسٹاگرام پہ ریل دیکھ لیں یا ویڈیو دیکھ لیں اور ہمیں لگنے لگ جائے کہ اس کی لائف تو کتنی پرفیکٹ ہے، بس اس وقت مایوسی ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت نا تھوڑا سا بریک لے لینا چاہیے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر نا صرف اور صرف اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے، اپنے اندر کی آواز کو سننا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ایکچولی ہم کیا چاہتے ہیں اپنے آپ سے۔ ہم تھک چکے ہوتے ہیں اتنا سارا کچھ کر کر کے، اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہم مایوس کیوں ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ ریئل نہیں ہے، وہ ریئلٹی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج جب میں باہر گئی نا تو مجھے کچے آم بھی نظر آئے، میں وہ بھی لے کر آئی تھی۔ اچھا مجھے لگا کہ یہ سارے کچے ہوں گے، لیکن اس میں سے کچھ جو آم تھے نا وہ تھوڑے سے پکے ہوئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ بالکل کچے تھے۔ میں نے جو تھوڑے سے یلو ہو رہے تھے نا ان کی نا چٹنی بنا کر رکھ لی۔ آپ بتائیں آپ لوگ بھی بناتے ہی ہوں گے، کیونکہ مجھے تو یاد ہے ہم بچپن میں نا روٹی کھایا کرتے تھے نا دوپہر کو، تو ہمارے لیے نا کچے آم کی جو چٹنی ہے نا وہ ہونا مسٹ ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو پیچھے دکھایا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں۔ اگر آپ وہ سل پہ بناتے ہیں نا یا دوری ڈنڈے میں بناتے ہیں تو اس میں تو یہ اس کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب دور اتنا ماڈرن ہو چکا ہے، سب گھر میں مشینیں آ گئی ہیں، تو بس گرائنڈ میں سب چیزیں ڈالو، گرائنڈر کرو اور چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو ہے دوسرا آم کی یہ والی چٹنی ہے نا یہ پکا کے بنتی ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بہت بار شیئر کی ہوئی ہے، اور یہ اتنے مزے کی ہوتی ہے نا، یقین کریں اگر سالن نہیں ہے نا تو صرف یہ چٹنی آپ روٹی کے ساتھ کھائیں، کچی لسی لیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور خاص کر گرمیوں میں۔ پھر گرمیوں کی تو سوغات ہے یہ کچے آم، اور پھر آم کا موسم آ جاتا ہے، اور
پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو آم تھے نا وہ بہت مزے کے ہوتے تھے، اب اس طرح کا ذائقہ نہیں ہوتا آموں کا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یا پتہ نہیں ہم چھوٹے بچے تھے اس لیے ہمیں بہت اچھا لگتا تھا وہ وقت، اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں چیزیں زیادہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں نا اس طرح سے مزیدار بھی نہیں لگتی۔ خیر میں نے یہاں پر یہ بھی چٹنی بھی بنائی تھی، اور آپ بھی ضرور بنا کے رکھ لو اسے فریج کے اندر، یقین کرو یہ آپ جب کھاؤ گے نا تو بس، اگر آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں نا انہوں نے ضرور یہ چٹنی بنائی ہوگی، کیونکہ یہ پرانے وقت میں میری تو نانی اماں بناتی تھی اور میرے لیے اسپیشل بنا کے رکھتی تھی، اور میں نے یہ ریسیپی انہی سے سیکھی تھی، اور ابھی بھی جب میں اس کو بناتی ہوں نا مجھے میری نانی بڑی یاد آتی ہیں، کیونکہ وہ میرے لیے اسپیشل یہ چٹنی بنا کر رکھ دیتی ہے، اور یہ اتنے مزے کی ہوتی ہے نا، بس آپ بنا کر اسے فریز کر لیں، آپ کے نا سالن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کی جو مین بات ہے وہ یہی تھی کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم صرف انسان ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے نا اپنے آپ کو سٹاپ کر لیا کریں اگر آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کا ولاگ میرا آپ کو کیسا لگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اب میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ چٹنی بناتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا، اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتانا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔